السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں رب نے جس کو بھی دل دیا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی دوست یا یار ضرور رکھتا ہے۔ ساری دنیا کے دل جس دل کے ساتھ دھڑکیں، سید الکونین یتیم مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارانے میں، دوستانے میں، محبت اور پیار میں، سفر و حضر میں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن صدیق کا کوئی رتبہ پا نہ سکا۔ وجہ کیا ہے کہ جسے عرش بری نے اپنے محبوب کے لیے بطور یار خاص چنا، جسے لوح محفوظ نے لکھا، جسے جبریل امین نے بیان کیا، اور پہلے دن سے لے کے وحی کے پہلے حصے سے آخری دم تلک قدم با قدم جس نے ساتھ نبھائے، لوگ اس سے پریشان کیوں؟ یہی سوال اور اسی کے انشاءاللہ آج کی مجلس میں جواب ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے دائیں بائیں کوئی اضافی بات کرنی چاہیے، وقت بھی نہیں، اور سیرت صدیقی کو میں نے کوزے میں بند کرنے کی اللہ سے دعا بھی کی ہے، مالک مدد فرمانے والا ہے۔ آج 1443 ہے اور 11 عربی تاریخ کیا ہے؟ 11 مہینہ کیڑا ہے؟ چلو شکر ہے، پتہ کیا ہے؟ یہ جمادہ الثانیہ ہے، 11 تاریخ ہے۔ 23 کو یہ ہستی آج سے 1433 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں میں کوئی پل ایسا نہیں کہ جب صدیق میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات یہاں تک آتی ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محبوب آپ نے اب مکے میں نہیں رہنا، ساتھ کسے لیا جائے؟ آسمان سے فیصلہ ہوا کہ محبوب آپ نے اپنے یار کے گھر چل کے جانا ہے۔ گئے، پوری دنیا ایک طرف، لیکن رازدان نبوت کا اگر شرف ملا ہے تو صدیق اکبر کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
دنیا کی ہر چیز یار کے لیے چھوڑ کے مال، کاروبار، دولت، اپنی عزت، آبرو، بیوی، بچے. کہنا بڑا آسان ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ مکہ دکھائے اور پھر غار ثور دکھائے. مدینہ شمال میں ہے، غار ثور جنوب میں. بالکل برعکس. غار ثور پہ آج بھی جا کے اگر میں اس سے سوال کروں تو پہاڑ اپنی زبان مقال سے تو بول نہیں سکتا، زبان حال سے ایک ایک پتھر کہتا ہے کہ یہاں صدیق آئے تھے. صدیق آئے تھے. جائیے سورۃ التوبہ کو چھیڑیے، آیت نمبر 40 کو پڑھیے. قرآن گواہی دیتا ہے. غار میں اجاڑ تھی، پوری دنیا میں سے اگر رب نے چن کے غار کا یار بنایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو وہ صدیق اکبر تھے. یہ شانیں میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں. حضرات روایات ضعیف ہو سکتی، کتاب اللہ کی آیت نہیں. اگر آپ سے مدد نہیں ہوئی، تمہارے رب نے مدد کر کے دکھائی اور ایسے ایسے لشکر اتارے. یہ غار ثور کا سفر مدینے کی طرف، اللہ کبھی موقع دے تو اپنی گاڑی چھوڑ کے نا پیدل مکے سے مدینے موٹر وے کے ساتھ ساتھ نیچے چلنا 420 کلومیٹر کا طریق الہجرہ ہے. پہاڑ بھی، غاریں بھی، صحرا بھی، درخت بھی، نوکدار نکیلے پتھر بھی. اور آسان نہیں ہے. سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہے. مرید کے میں کسی اشتہاری کے ساتھ 2 دن گاڑی میں بیٹھ کے سفر تو کر. لاہور سے ایک دوست کہنے لگے کہ میں تھوڑے نہ سفر کرنا. میں کیا پہلی رات کا پہلا حصہ ایک جگہ جا کے سڑک موقعی کے ٹیوبل 4 چفیرے کوئی حساب نہ لگے، بدو ملی کا کوئی علاقہ سے فون کر کے گھر کہندے بھائی میری نا انشورنس کروا دو، میرا کوئی پتہ نہیں. میں اپنوں سے آج مخاطب نہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اسی لیے آغاز اسی شعر سے کیا ہے. میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ صرف اتنی جرت کر جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ، اور اس وقت کا ایک اونٹ آج کے ایک کنکڑ طیارے سے مہنگا تھا. وہ ریٹ لگاؤ اور ساتھ چل رہے ہوں، نبھا رہے ہوں. حضرات 420 کلومیٹر کا ایک ایک چپا گواہی دے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے گزرے تھے، یار سفر تھے. قبا پہنچے، قبا میں ساتھ، مدینے تک گئے، مدینے میں ساتھ، 10 سالہ زندگی کا ایک ایک پل ساتھ. خیر گزر گیا. میں زیادہ تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا کیا، کیا خریدا، کیا بانٹا، مال کیسے دیا، کیسے لگایا، جمع پونجی وقف کر دی، یار پہ جان نثار کر دی، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن پہلے میرے ساتھ ذرا آئیے. محبوب جب زندہ تھے تو آخری 17 نمازیں آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی پڑھ ہی نہیں سکے. مسجد میں آنا تو دور، پڑھ ہی نہیں سکے. آپ پہ غشی کا عالم تھا. اور آپ نے جو اعلان کیا تھا، معاملہ صرف فدق کا نہیں ہے، معاملہ صرف وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. پیچھے لمبے
याराने हैं, दोस्ताने हैं, शरफ है, रुतबा है, एजाज है। तो मैं तो जब भी सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ता हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मुझे सिर्फ इतना ही टुकड़ा याद आता है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह जलने वाले को जलने दे। बड़ा खूबसूरत जुमला किसी ने लिखा होता है ट्रकों के अगे, बिलखुसूस जलने वाले दा मुंह काला। क्या होगा? मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे हसद की इस आग से दुनिया में भी बचा ले, आखिरत में भी बचा ले। लोहा गर्म करूंगा इंशाल्लाह, चोट बिला वजह की नहीं, सान पे रख के वो दूंगा कि कुछ मुफीद बने, तेरा भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, तेरी दुनिया, तेरी आखिरत, तेरी उकबा, तेरा ईमान, तेरा अकीदा कुछ समझे। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आज सिद्दीक को सुन, आज मैं सिर्फ लफाजी अल्फाज के किलाबे जमीन और आसमान के नहीं मिलाना चाहता, मैं हकायक रखना चाहता हूं कि इस आदमी में क्वालिटीज क्या थी, खूबियां क्या थी, शान क्या थी, वैल्यू क्या है। यार ऐसे नहीं चुने जाते। आप क्या समझते हैं मुस्तफा को रब ने चुना और मुस्तफा ने जिसे चुना, क्या ख्याल है? एक ही पूछे जो जिन्होंने 3-4 ਵਿਆਹ होण भी ਵਿਆਹ वाले ਕਰਨ वाले सफर च नाल किनू खड़ दे, फिर आज किते उन्होंने पूछे 5-6 यार बेली होण ते बाकियां तो चुप करके उन्होंने साइड ते करके एक नू लैके किदां जांदे ने। हजरात जब लेके निकले हैं तो जान की बाजी थी। 12 बड़े कबीलों की तलवारें और सरदार तेज धार जहर में बुझाई हुई हमले और अटैक के लिए तैयार। खैर जिंदगी गुजर गई, 13 साल वो, 10 साल ये। आज हुआ क्या है, मेरे महबूब बीमारी की आखिरी इंतहा पे है और फैसला किया कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। ये मगरिब है, आपने आखिरी नमाज पढ़ाई है, वल मुरसलात की तिलावत की है, उम्मे ऐमन ने सुना है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आज बड़े सारी दुनिया खड़ी हो गई। अबू बकर बड़ा नरम मिजाज है, मुसल्ले पे खड़ा कैसे होगा? जो आका ने कहा दिल की तख्तियों पे लिख सकते हो तो लिखो, और आज इस मुसल्ले से रोक सकते हो तो रोको। रोकने वालों ने रोका, टोकने वालों ने टोका, और मेरे मुस्तफा ने जो कहा कमाल कहा। आ जाओ मुसल्ले पे। 17 नमाजें गिन लीजिए, ईशा की, फजर की, फिर अगली 5, फिर 5, यूं करते हुए 17 नमाज 12 रबीउल अव्वल तलक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज तलक। याद होगा कि आप आके साथ बैठे, सिद्दीक अकबर साथ रहे। सिद्दीक मेरे महबूब की इक्तिदा और कौम सिद्दीक की इक्तिदा में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ती रही। ये थी जिंदगी। मुकाम सुन चले गए हैं कुबा के करीब, मदीने में कोहराम मच गया है, आका फौत हो गए। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली है, मस्जिद नबवी में आए हैं, ऐलान कर दिया कि जिसने ये कहा कि महबूब फौत हो गए हैं बचेगा नहीं वो। ये जुमला मत बोलना, आप हक हैं और हक खत्म हो जाए, हो नहीं सकता। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगा, क्वालिटी देखी है। फिर वो एक शख्स हजारों में नुमाया क्यों है, घोड़े की पीठ पे चढ़े, मदीने में आए, महबूब के हुजरे में बेटी से इजाजत लेके अंदर गए। मेरे महबूब के चेहरे से कपड़ा उठाया और तारीखी जुमला बोला, तिब्ता हय्यम व मय्यिता। मेरे महबूब जैसे आपकी जिंदगी पाकीज़ा थी, आपकी मौत भी पाकीज़ा। यार ने यार की पेशानी पे बोसा लिया,
बेटी के सर पे हाथ रखा, मस्जिद नबवी में आए। अल्लाह ने पूरी दुनिया में, जाइए चेक कीजिए, सिर्फ अहनाफ को देख लीजिए, देवबंदी मकतबा फिक्र को देख लीजिए, बेचारे कब से कोशिश कर रहे हैं कि हयाती ममाती का मसला हल कर ले, नहीं हो रहा। मस्जिदें अलग बन गई, एक दूसरे पे फतवे भी हैं। ये नहीं कि वो कोशिश नहीं करते मिलने की, कोशिश करते हैं कि कहीं मसला हल हो जाए, इख्तिलाफी ना रहे। दोनों तरफ से दलाइल, दोनों तरफ से खुतबा, दोनों तरफ से मुनाजिर, एक पल में मसला हल करवाया रब ने सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में। सिद्दीक खुतबा दिया मुख्तसरन, लोगों सुनो, जो रब की इबादत करता है उसका माबूद जिंदा है, हय्युन ला यमूत, और जो महबूब को माबूद समझ के इबादत करता था तो उसका माबूद मैं ऐलान करता हूं फौत हो गया। और जब पढ़ी ना आयत इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिरी, गशी खाई, जमीन पे गिरे, और इस हकीकत को मान लिया पूरे मेरे महबूब के असहाब ने, बिल इत्तेफाक के महबूब इस दुनिया से चले गए। ये पहला इजमा है, और फैसला कुरान से कर रहे हैं सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरी प्रॉब्लम बनी जनाजे, तजहीज, तकफीन, और महबूब की रहलत के बाद वो खिलाफत, उसमें भी कौम दो हिस्से हो गई। बुजुर्गों ने जो कोई मसला है तो ऐसी खाली इतने भेज दो, लेकिन उन्हें बोलना नहीं। मसला जो था उम्मत में ये आया, इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खलीफा होना चाहिए। खलीफा कौन बने? मक्के से आए हुए मुहाजिर, मदीने में जमीनें नहीं है, जगह नहीं है, मोहल्ले नहीं है, ये इलाके उनके नहीं है, लोकल आदमी, मुकामी आदमी, रिश्तेदार भी, अजीज भी, बिरादरी भी, कबीले भी, अंसार भी, ताकत भी, कुव्वत भी, पैसा भी, सियासी तौर पे मजबूत हैं। लिहाजा इन्हीं में से किसी को लीडर चुना जाए ताकि कल को कोई मसाइल हो तो ये अपनों को समझते हैं। बड़ी एक माकूल बात। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जहां दुनिया चुप होती है कि अमीर का फैसला पैगंबरे कायनात ने कुरैश में से किया है। कुर्बान जाऊं आसमान वाले पे कि अंसार के दिल भी नरम, मुहाजिरीन के भी नरम। प्रॉब्लम असल में सिर्फ फदक की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ये बना क्या, हम तो लड़ाना चाहते थे, लड़ते हुए देखना चाहते थे। हाथ सिद्दीक का है, बैत पूरी उम्मत की है। अल्हम्दुलिल्लाह सकीफा बनी साइदा आज भी गवाह है कि सिद्दीक आए थे। आगे बढ़िए। तीसरा मसला इख्तिलाफ में कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफन कहां किया जाए। ये ऐसा ओहदा था, ऐसा एजाज था कि जिस पे पूरी दुनिया भी वारी जा सकती थी। आपने देखा है हमारे यहाँ कोई साथी 30-40 साल पहले कोई गांव छोड़ के इधर मुरीद के लाहौर आ गया हो, फौत हो तो पीछे वाले आ जाते हैं, भाजी इन्हें दफनाओ पिंडी। अगरचे उसके बीवी बच्चे यहाँ होते हैं, वहां जाके कोई बहन भाई वाके बने या ना बने, लेकिन माहौल जज्बाती होता है कि डेड बॉडी हमने लेके जानी है। मदीने में भी फौत हो तो मैंने देखा है लोग कहते नहीं जी लेके आओ, लेके आओ। ये शरफ सबको नहीं मिलता जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह और उनके अब्बू को मिला है। खैर, अंसार कह रहे थे कि हमारा रकबा, और हर अंसारी कह रहा था मेरी जगह में, मेरे घर में, मेरे प्लाट में, मेरे हिस्से में। फैसला हदीस से किया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मैंने अपने महबूब से सुना था कि पैगंबर जहां फौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं।
میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ حضرات فیصلے ہوئے، میرے محبوب کی تدفین کہاں ہے؟ جنت سے اتارے ہوئے روضۃ من ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے میں جسے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ معاملہ بھائی فتح کا ہوتا نا، معاملہ فتح کا ہوتا، وراثت کا ہوتا، تو صدیق اکبر کی اپنی بیٹی میرے محبوب کی اہلیہ تھی، حصہ بنتا تھا لیتے، حصہ بنتا تھا لیتے۔ یار عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی بیوہ ہوئی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حصہ بنتا تھا ان کو دلواتے۔ اور لوگوں میں کچھ کہنے لگا ہوں، دل رکھنے والے کبھی سوچنا تیرا داماد فوت ہو، داماد فوت، کبھی اپنی بیٹی کے سامنے اس کے بیڈ روم میں دفنا کے تو دیکھنا، تیرے اندر اتنی جرت ہو تو کر، حوصلے دیکھ۔ قبرستان میں بھیجا جائے گا، بقیع قریب تھا، کہا جا سکتا تھا کہ چلیں یار زندہ تھے تو تھے، بیٹی نے رہنا ہے، جگہ ہے۔ قبر کو سامنے دیکھ کے روتی رہے گی، بلکتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ چلیں مسجد نبوی کے قریب جگہ ہے، قبضہ بیٹی کا رہے گا۔ لوگوں صدیق نے یاری نبھائی ہے، حدیث کو سامنے رکھا ہے، بیٹی کو نہیں رکھا۔ اگر کبھی صدیق برا لگے نا تو مرنا تو سب نہیں ہے، اللہ نہ کرے تیرا کبھی داماد مرے تو بیٹی کے بیڈ روم میں اس کو کبھی تدفین کروا کے دیکھ۔ یہ جرتیں، یہ بہادریاں، یہ دلیریاں اگر رب نے دی ہیں تو صدیق کو دی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات ہوا، آگے بڑھیے، محبوب کی تدفین ہو گئی ہے، لشکر اسامہ واپس آ گیا تھا جسے محبوب نے روانہ کیا تھا۔ صدیق اکبر نے پہلا فیصلہ 11 ہجری میں لیا، ٹھیک 1 ماہ بعد شورا بلائی، لوگ بیٹھے، لشکر اسامہ تیار ہو جائے، روانہ ہونا ہے، جانا ہے۔ بڑے بڑے داخلی امور کے ماہرین اور خارجی امور کے ماہرین ان سب نے مشورہ دیا کہ صدیق یہ فیصلہ نہ لے، قومیں بگڑ گئی ہیں، ارتداد کا فتنہ زور پکڑ رہا ہے، مانعین زکوٰۃ عروج پہ ہیں، باہر سے حملے اور اٹیک کا خدشہ ہے، مدینے کی ریاست مدینہ کو اندر سے اس اسٹیٹ کو کمزور نہ کیا جائے، ہمیں سپاہیوں کی ضرورت، فوج کی ضرورت، مجاہدین کی ضرورت، ہم یہاں مضبوط ہوں گے تو پھر باقی جگہ ہو سکیں گے۔ جو جواب دیا تھا یہ ہے وہ صدیق جس کے اس جواب کو سن کے دنیا پہ لرزہ طاری ہے، دنیا کفر پہ صدیق کر کے گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان دیا، کہا سنو، زمین کے سارے درندے جنگلوں سے نکل کے مدینے کا رخ کر لیں، ایک ایک مدینے کے باسی کی ہڈیاں توڑ دیں، گوشت ٹکڑے بوٹیاں کھا جائیں، آسمان کے پرندے اتریں، گوشت نوچ کے لے جائیں۔ جو فیصلہ میرے پیغمبر نے کیا تھا صدیق اسے بدلنے والا نہیں ہے، صدیق اسے بدلنے والا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات یہ پہلا جرت مندانہ فیصلہ تھا، بڑے بڑے نرم سخت تو دیکھے لیکن ایسے نہیں دیکھا، جو سخت تھے جناب عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نرم دکھ رہے ہیں، اور صدیق جو ہے وہ پوری طاقت اور توانائی اور ایمانی قوت سے ویسے فیصلہ لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں، لشکر روانہ ہوگا۔ یہ لشکر روانہ ہوا، یہ رومیوں سے لڑا، بدلے لیے اور علاقے فتح کیے۔ اس کے ساتھ ایک خطبہ یاد رکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اس خطبہ خیرت نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔
کہا سنو جو تم میں کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ کمزور کو جب تک حق نہ دلوا دوں طاقتور سے، اور طاقتور سے چھین کے جب تک غریب کو پہنچا نہ دوں، میں نہیں بیٹھنے والا۔ اور مدت خلافت ذرا گن لینا، غالباً 2 سال 3 ماہ 10 دن، 11-12 ربیع الاول سے لے کے جمادی ثانیہ 13 ہجری تلک، اتنے میں تو بندہ سنبھلنے میں لگا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھی نہیں ہماری تبدیلی؟ سنبھلتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ابھی بھی مسئلے ہیں، لیکن ایک بھی دن صدیق آرام سے نہیں بیٹھا۔ فدق صرف شلٹر ہے، نیچے مسائل اور ہیں۔ میں اختصار سے باقی ٹائم میں ذرا گنوانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ احباب اس نقطے تک پہنچیں کہ پرابلم صرف فدق کی نہیں تھی، صدیق تیرے دشمن جلتے کیوں ہیں؟ تیرے نام پہ اتنی گالیاں کیوں ہیں؟ اتنے مسائل کس لیے ہیں؟ اور آزمائش بنی تو کیا بنی؟ یہ جو لشکر تھا نا جنگ موتا کا انتقام لے کے، یہ ایک بہت بڑا پہلو تھا۔ پہلے جتنے میں نے گنوائے ہیں ان کو سائیڈ پہ کریں۔ اس کام کے اوپر رومی مر گئے تھے اور آج تک ان کو تاریخ میں صدیق نہیں بھولا۔ روم کے علاقے میں، یورپ کے علاقے میں، ہسپانیہ کے علاقے میں، شام کے بلاد میں جائیے، ایک ایک چپا بتاتا ہے کہ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اس کے بعد مرتدین نے سر اٹھایا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی۔ جو 1.25 لاکھ صحابہ تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے کہ صرف 4 رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن آخری صورت جو اتری ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آنے والے لوگ جیسے جلدی جلدی میں آئے، دیکھا محبوب فوت ہو گئے ہیں تو پلٹنے لگے۔ جو پلٹنے لگے تو میں ملاقات کرواتا ہوں، ان قبیلوں سے ملیے، تاریخ اٹھائیے۔ جناب 11 ہجری میں مرتدین کے خلاف صدیق اکبر نے علم جہاد بلند کیا۔ طے کے قبیلے سے ملیے، طے کا قبیلہ گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بنی اسد سے ملیے، بتاتے ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ حوازن سے ملیے، جنگجو قوم، مگر بتاتے ہیں کہ صدیق آیا تھا۔ بنو اسد سے ملیے، بنو سلیم سے ملیے، بنو زیبان سے ملیے، اور اسی طرح یہ بنو اسد کے بعد بنو امیس سے ملیے۔ یہ سارے قبیلے بتائیں گے کہ صدیق آئے تھے۔ آئے میں جگہ بھی گنوا دوں، ابرک سے پوچھئے، ذوالقصہ سے پوچھئے، یمامہ سے پوچھئے، یمن کے علاقے، یہ سب کے سب گواہ ہیں کہ صدیق آئے تھے۔ اور کیسے آئے؟ 11 کمانڈر، 11 دستے، 11 لشکر، اور تاریخ کے سینے پہ رقم کر کے چلے گئے کہ صدیق آئے تھے۔ ذرا کمانڈروں کے نام بھی سن لیجئے۔ ایسے ہی نہیں دنیا ان کے خلاف گالی دیتی۔ میں سوچتا تھا صدیق تیرا جرم کیا ہے؟ چارج شیٹ کیوں لگی ہے تجھ پہ؟ جواب آیا، دنیا آج تک ابھی تلک نہ عراق بھولا، نہ ایران بھولا، نہ روم بھولا، نہ شام بھولا۔ سیدنا خالد ابن ولید جیسا کمانڈر چنا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرات دوسرے نمبر پہ اکرمہ بن ابی جہل جیسی ہستی رضی اللہ تعالی عنہ، شرحبیل ابن حسنہ جیسا کمانڈر، مہاجر بن ابی امیہ جیسا کمانڈر، حذیفہ بن محسن جیسا کمانڈر، ارفجہ جیسا کمانڈر، لوگو سوید بن مکرن جیسا کمانڈر، علا ابن حضرمی جیسا کمانڈر، اور طریفہ ابن حاجر، عمر ابن العاص، اور 11ویں کمانڈر خالد ابن سعید رضی اللہ عنہم جمیعہ۔ جائیے جب سیرت صدیق پڑھیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی باتیں تو سنتے رہتے ہیں، تاریخ پڑھنے سے، حقائق پڑھنے سے، گہرائی میں جانے سے اور ورق کھنگالنے سے غافل ہیں۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، انہوں نے خون سے رقم کیا۔ 11 کمانڈروں کی شجاعت، سیدنا نعمان ابن مکرن اور ان کے ساتھیوں کی والہانہ شہادت تاریخ اسلامی کو بھولی نہیں کہ صدیق آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات میں اختصار کروں،
मुनकरीन ज़कात की तरफ बढ़ गए। इन्हीं 11 कमांडरों को लीजिए। लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कलमा भी पढ़ते थे, नमाज साथ पढ़ते थे, वो दुआ करते थे, हम ज़कात देते थे। अब वो आप में खूबी नहीं है, लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। मैंने पता किया कि लोग मेरे सिद्दीक को बुरा क्यों कहते हैं। जिनसे टैक्स लेना हुकूमत, वो हुकूमत उनको बुरी तो लगती है। क्या ख्याल है? गाली तो जाती है, 2 नंबर रास्ता तो ढूंढा जाता है। ये मैंने चेक किया आज भी कि उस दौर के लोग जो ज़कात नहीं देना चाहते थे और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया, ओए सुनो, मेरे महबूब के दौर में जो बकरी ज़कात में देते थे उसके गले की रस्सी भी रोकोगे तो सिद्दीक़ लड़ेगा। जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शूरा बोली, जो कलमा पढ़ने वाले आप उनसे लड़ेंगे? कहा हाँ, सिद्दीक़ लड़ेगा। मेरे पैगंबर पे शरीयत उतरी और आज उठ के ये कहें कि नहीं, तो पता चला जो कल ज़कात के मुनकर थे वो आज भी लिख के देते हैं कि हम पे ज़कात हमारे खाते से ना काटी जाए। लेकिन चलें, अल्लाह समझ दे दे। मैं मिलवाता हूँ सिद्दीक से। हजरात, कई इलाकों के सरदारों ने और नामी गिरामी कबाइल ने फरीज़ा ज़कात का जब इनकार किया है और उसके बाद जो मसाइल बने, आपने जाके बताया कि सिद्दीक आया था, रहती दुनिया तक मालिक इब्न नुवैरा तुमैमी का कत्ल दुनिया को मालूम है और उन्हें इल्म है कि सिद्दीक आया था। सिद्दीक आया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं यही इख्तिसार करके साथ कुछ और मिलवाना चाहता हूँ। मुनकरीन नबूवत, खत्म नबूवत और मुद्दईयान नबूवत, जरा थोड़ी इनसे भी मुलाकात करवा दूं। इनको भी सिद्दीक बड़ा चुभता है, इनको भी चुभता है। क्यों चुभता है? एक औरत है सज्जाह, नाम सुना होगा आपने। इसने ना कुछ अर्सा लोगों में मशहूर कर दिया कि मेरा नाम ला है, मेरा नाम ला है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई लोग अपने इलाके में वो क्या है, इमाम महदी बनने के चक्कर में अपना नाम वैसा रख लेते हैं। जो जो निशानियां हदीस में आई हैं वैसी वैसी निशानियां ढूंढ के कितने लोगों ने दावा किया, अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। इसने कहा मेरा नाम ला है, नबूवत का दावा किया। मुसलमान पहुंचे, हाँ भी क्या? कहने लगी तो नबी ने क्या भाई, हमारे पैगंबर क्या कह के गए थे? पढ़ो हदीस। पढ़ी कि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों में सबसे आखिरी नबी हूं। ला नबी अबादी, तुम्हारे पैगंबर खुद के कह गए हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा, वो ला होगा, तो मैं ला। फिर सिद्दीक अकबर ने फिर हो जाए ला दा जिदू चाड़िया ना पांजा ते माशाअल्लाह लश्कर सिद्दीक की यलगार हुई। साथ ही सौरभ के बड़े सारे लोग मिले, दावा नबूवत किया। लेकिन जब यलगार सिद्दीक हुई और पता चला कि सिद्दीक आ गया है, भागी और फरार हुई, तो यमन अल टुर गई, फिर लभी नहीं। सिद्दीक, दुनिया ऐसे नहीं, तू जिंदा था तो दुनिया कांपती थी, तू आज यहां नहीं भी है तो वो मजलिस नहीं है जिसमें तेरा नाम न लिया जाए। हजरत तुलैहा इब्न खुवैलिद अल-असदी आया, नबूवत का दावा किया। चश्मे फर्राका आज भी गवाह है, शदीद जंग गवाह है। और तुलैहा के लश्कर की शिकस्त फास, शाम की तरफ फरार, फिर तौबा और रुजू के बाद कबूल इस्लाम। सबको याद है कि सिद्दीक आए थे, मामला अकेले फदक का नहीं। मैंने माना कि नहीं कोई भी खूबी उसमें, फिर वो एक शख्स हजारों में नुमाया क्यों है? मुसैलमा कज़्ज़ाब मेरे महबूब के होते भी आया, दावा नबूवत किया, थोड़े थोड़े जरासीम है ऐसा, लेकिन देखा दा नहीं चले गए, आप जिंदा हैं। आपके इस दुनिया से जाने के बाद आया और इसने अपने साथ हजारों का लश्कर मिलाया। 70,000 से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े, दावा नबूवत किया, मैदान में उतरा। मैं राजी जाऊं तेरे पे सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
تم مدینے میں چپ ہو کے کمزور نرم دل سمجھ کے لوگ کہتے تھے بیٹھا نہیں ہے. 3 کمانڈر روانہ کر دیے. جناب اکرمہ کو روانہ کیا, سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کو روانہ کیا, جناب خالد ابن ولید کو روانہ کیا. اور جب یہ قہر بن کے ٹوٹے نا مسیلمہ کذاب پہ, 21,000 منکرین نبوت کی گردنیں اڑا کے فیصلہ کیا کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے فیصلہ گفتار سے نہیں تلوار کی تیز دھار سے کیا جائے گا. اور مقابلے میں 70 حافظ اور قاریوں کی قربانیاں اور شہادتیں بھی پیش کی, اور 1200 صحابہ بھی اس عقیدے پہ قربان کروائے, اور رہتی دنیا کو پتا چلا. اس کے بعد ابھی یہ کام رکا نہیں کہ اسود العنسی اٹھا. اس نے کہا میں بھی نبی, نبوت کا دعویٰ. صدیق جاگ رہا ہے, ریاست مدینہ جاگ رہی ہے, اور نظریں پوری تیز ہیں. اس نے یمن میں بیعت عام لی ہے, عامل نجران پہ حملہ کیا ہے, عمر ابن حازم کو جو ہے جناب وطن کر دیا ہے, صنعاء پہ حملہ کیا, اور عامل جو ہے شہر ابن بازان کو قتل کر دیا. میرے صدیق نے کمانڈر سیدنا علی بن حضرمی کی قیادت میں لشکر جرار کا ایکشن لیا, اسود العنسی کو واصل جہنم کیا, یمن کے مقبوضہ علاقے چھڑوائے, فتح بحرین ہوئی, فتح عمان ہوئی, اور یہ فتح در فتح آج بھی تاریخ کے صفحات پہ لکھی ہے کہ صدیق آیا تھا, صدیق آیا تھا. پھر آگے بڑھیے, میں ملاقات کرواتا ہوں, تھوڑے علاقے دکھا دوں. یہ تہامہ کا چپا چپا کہتا ہے صدیق آیا تھا, حجاز بولتا ہے صدیق آیا تھا, نجد کہتا ہے صدیق آیا تھا, یمن بولتا ہے صدیق آیا تھا, عروس کہتے ہیں, پٹیاں کہتی ہیں صدیق آئے تھے, بحرین کہتا ہے صدیق آئے تھے, عمان بولا ہے صدیق آئے تھے, شام بھی بولا صدیق آئے تھے, عراق اور سرزمین ایران بھی نہیں بولی صدیق آئے تھے. میں ملواتا ہوں ذرا, تھوڑا میرے ساتھ رہیے. مشرق عراق و ایران کے اندر 2 کمانڈر بھیجے, 2 کمانڈر, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ ایک اور کمانڈر. میں آگے چل کے ذرا ملاقات کرواتا ہوں. یہ ان کو 18,000 کا لشکر دیا صدیق نے, کہا کہ یہ جو پیچھے بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں نا عراق میں, ایران میں, رومی, ان سے ملے ہوئے عربی قبائل, آؤ تمہیں خبر دیتے ہیں کہ صدیق ظالم کا ساتھ نہیں دیتا, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. اور جب روانہ کیا, عراق کے علاقے ہیرا فتح کیے, الجزیرہ کو فتح کیا, ایران میں داخل ہوئے, فرات کے مغربی کنارے میں صدیق کے لشکر چلے, 15 مار کے لگاتار. تاریخ کو یاد ہے, آپ بھول گئے ہیں, وہ نہیں بھولے, آپ بھول گئے ہیں, وہ نہیں بھولے. آپ پوچھتے ہو نا یار صدیق نے جرم کی, یہ واقعات پریٹ چونڈیا, ریکارڈ چونڈیا ہے, تے 1900 سال پہلے دے معاملے تو زدہ اتنے اشرے پہلے فوت ہو جانے والا, اس دنیا سے جانے والا, گالی صدیق کو کیوں ملتی ہے کہ یہ جتنا بیج تھا یہ صدیق کا بویا ہوا, قدم رکھے ہوئے, سینے تلک پہنچے ہوئے. آئیے ملاقات کرواؤں. یہ ایرانی, مجوسی, ساسانی, کلدانی, ان لوگوں کو شکست کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلے معرکہ اللیس میں. یہ 25 صفر 12 ہجری کو ہوتا ہے. 3 دن بعد ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے اب ایشیا میں داخل ہوتی ہیں. صدیق کا لشکر وہاں پہنچتا ہے 28 صفر 12 ہجری کو. پھر معرکہ فلجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فتح سے نوازتے ہیں, اور ولجہ کو پتہ چلتا ہے کہ صدیق آیا ہے. پھر معرکہ ہیرا ہے, منہ زور ساسانیوں پر رب نے صدیق کو فتح دی ہے. پھر فتح مدائن ہے, اللہ نے فتح دی ہے. پھر صدیق کے لشکر فتح انبار لیتے ہیں, پھر عین التمر میں جاتے ہیں, پھر دومت الجندل میں پہنچتے ہیں, پھر جو ہے وہ حسید میں جاتے ہیں, پھر خنافس میں پہنچتے ہیں. 11ویں جگہ مسیح کے علاقے میں, ایران کے اندر جو ہے فراز میں, پھر جزیرہ میں, پھر سنئی میں, اور 15واں مارکہ زمیل میں لڑ کے ان ساسانیوں کو, کلدانیوں کو, ایرانیوں کو, مجوسیوں کو, میرے محبوب کے دشمنوں کو, اسلام کے باغیوں کو وہاں جا کر کے علم جہاد گاڑ کے ریاست مدینہ کی خبر دیتے ہیں کہ صدیق آیا ہے. آپ بھول گئے, وہ نہیں بھولے. معاملہ صرف فتح کا نہیں ہے, میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں. پھر
शख्स हजारों में नुमाया क्यों है? होता क्या है? उधर जो रवाना किया था ना लश्कर उसामा, उस तरफ एक कमांडर गए हुए थे शाम की तरफ, खालिद इब्न सईद। रूमियों ने हमला किया, मुसलमानों को शिकस्त हुई। सिद्दीक अकबर सोए हुए नहीं थे, मेरा सिद्दीक जाग रहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खत लिखा, रवाना किया, कहा खालिद 18,000 में से 9,000 का लश्कर ले और रवाना हो जा, पहुंच रूम, पहुंच शाम की तरफ। हजरात कह देना बड़ा आसान है, फ्लाइट नहीं थी, तैयारे नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं थी। ये जो गाड़ियां लेके घूम रहे हो ना, फख्र कर रहे हो, वो नहीं थे, पैदल कारवान थे। कोई थोड़े बहुत घोड़े थे, चंद ऊंट थे, सहराई जो है वो रस्ते थे। खैर पहुंचते हैं यहां पे 9,000 जनाबे कमांडर इस वक्त जिनको पीछे खड़ा किया है वो मुसन्ना इब्न हारिसा शैबानी हैं, उनको यहां ईरान में छोड़ा है। और ये 9,000 का लश्कर रबीउल अव्वल 13 हिजरी में 10,000 ईरानी फौजियों को बदतरीन शिकस्त दी, बाबल को फतह किया। और बाबल गवाह है कि सिद्दीक तू आया था, बाबल गवाह है। उधर चलते हैं, लश्कर जो इकट्ठे हुए हैं मुकाम बलका पे जब शिकस्त हुई रूमियों से, जनाब खालिद इब्न सईद को पीछे से कमक रवाना की। ये कमांडर यजीद बिन अबी सुफियान है। 7,000 सिहाबा मुजाहिदीन का लश्कर जिलहिज्जा 12 हिजरी को रूमियों को शिकस्त देता है। फिर शराबील हसना इनके हमरा 7,000 मुजाहिदीन ये सरजमीन उर्दन में दाखिल हो जाते हैं। जनाब अमर इब्न अल-आस के साथ 3,000 फिलिस्तीन में दाखिल हो जाते हैं। ये लश्कर सिद्दीक अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह के साथ 7,000 का लश्कर जो है ये हिम्स में दाखिल होता है। फिर ये चारों कमांडर, इन पे अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह की कमांड और क़यादत है। और इधर से जनाबे खालिद इब्न वलीद 9,000 का लश्कर लेकर के वहां पहुंचते हैं। और यूं मुकामे अजनादीन के ऊपर रूमी 1,00,000 का लश्कर लेके इकट्ठे होते हैं। जरा गिनती गिन लीजिएगा, 3 कमांडरों के साथ 7,000 21, एक कमांडर के साथ 3,000 24,000, 9,000 जनाब सैयदना खालिद इब्न वलीद के साथ 33,000 का ये लश्कर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकामे अजनादीन में खड़ा है। सामने 1,00,000 फख्र और अकड़ के मारे हुए रूमी खड़े हैं। कहा तुम्हारा कमांडर कौन है? जनाब खालिद इब्न वलीद आगे बढ़े, मैं हूं। कहा बात करो। मजाक किया, जैसे हर दौर में मुसलमानों से मजाक होता है। साढ़े भी जो बुजुर्ग बाहर जाते हैं तो अगले कहते यार तुहाडे इलाके च गुरबत बड़ी है, चौधरी दस की लैना, कितना कर्जा चाहिए, तेनों खुश कर देने, जा मौज कर 5 साल खाई, मुकदे नहीं। जो होता है आप भी देखते हैं सुनते हैं। वापसी पे आके कमाल की तकरीर की जाती है, आके खालिद बिन वलीद भी कर सकते थे लेकिन ऐसे नहीं हुआ। कहने लगे यार रूमी उनके बारे सुनया सी, पर बंदा तू वाकई सियाना है। सही कहा है तुमने कि जजीरे में भूख है, जजीरे में प्यास है। हाँ हाँ, भुख की गल तो फिर करांगे, पहले सूप तो पिलाना थोड़ा जा, ठंडे इलाकों का रहने वाला है। नहनु कौमुन नशरबुद दिमा, हम वो कौम हैं जब प्यास लगती है तो पानी नहीं खून पीते। मीडिया वार में बड़े बड़े आपने बयान सुने होंगे, लेकिन ऐसा बयान तारीख के चेहरे ने आज तक देखा ही नहीं। और पीछे सिद्दीक हैं, रूम का बादशाह सुनता है कि जवाब क्या आ रहा है, नहनु कौमुन नशरबुद दिमा, हम वो कौम हैं प्यास लगे तो खून पीते हैं। बस समेना अन्ना अत्यबद दिमाई दिमाउर रूम, हमने सुना है कि सबसे टेस्टी खून रूमियों के हैं। टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी, जुबान फेरी ना जब होंठों पे, बड़े मजे के खून है यार। ऐसे करो मेरे जितने सिपाही हैं इनको 2-2 घूंट पिला दो, हम खाना नहीं मांगते, भूख से ही इसी पे गुजारा कर लेंगे, वापस हो जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो पता क्या कहता है? कहता है तुझे खबर नहीं है, तू 360 एंगल से घेरे में है। सामने देख, मुकद्दमातुल जैश को देख, इस कार्नर में देख, इस एंगल में देख, इस तरफ देख, पीछे घूम के देख, बाईं तरफ देख, इस पहलू में देख, जिधर देख मेरा लश्कर
1,00,000 میرے سپاہی جنگجو کھڑے ہیں، مسلح ہیں، زیروں سے لیس ہیں. تو کی اخالی سینے کڑے نال 4 یار لے کے آ گئے. حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے رات کا ٹائم دیا جاتا ہے، سوچ لیں. تاریخ لکھتی ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ شاہ روم کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی. فرنٹ پہ جو اکڑ کے خیمہ بنوایا تھا کہا کہ میرا خیمہ نہ پیچھے لے. خیر سپاہیوں نے جنگی چال سمجھی، خیمہ پیچھے چلا گیا. اگلے دن پھر کہا کہ یار ایسے کرو، سفارت مانگو، سفارت مانگو. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رحمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. آگے آگے جا. اچھا جانا نہیں کوئی کالی نہیں. میں 1 منٹ بھی اضافی نہیں لینا چاہتا، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، مکمل کرنا چاہتا ہوں. پتہ کیا ہوا؟ اگر آپ توجہ مجھے واپس لوٹائیں تو میں جملے لوٹاؤں. کیا بولا گیا؟ کہا سفارت بھیجو، قربان نہ جاؤں. تو نے 1,00,000 سے ڈرایا تھا، 30,000 سے 3,000 اوپر 33,000 کا تانا دیا تھا. تو کیا جانے صدیق کو، وہ تو اکیلا بھی پوری دنیا کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. جس تیر کو چن کے رومیوں پہ پھینکا ہے نام خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا میں نے جو کرنا تھا وہ کر آیا ہوں، آپ جاؤ. حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، 2 ساتھی اس طرف ہیں، 2 اس طرف ہیں، 2 پیچھے ہیں، 6 وہ ہیں، 7 میں یہ ہیں، گھوڑے پہ چڑھے ہیں. سفارت کا جو انداز ہے، دائیں ہاتھ میں فرق ہے، اس پہ جو لکھا تھا وہ ہے، ہماری طرف سے یہ ہے، آپ کرو کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اسی ہاتھ میں اصولوں کے مطابق تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہاتھ میں ہے. جناب بائیں ہاتھ میں 3 چیزیں ہیں، جھنڈا بھی ہے، نیزہ بھی ہے، گھوڑے کی لگام اور زمام بھی ہے. تاریخ لکھتی ہے فرنٹ جو ہے خیمے پہ کھڑا، شاہ روم جب ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے، 7 لوگ آ رہے ہیں تو پچھلے پاؤں پیچھے چلنا شروع ہو گیا. نال علیہ سائیہ نے کیا گن میں نے بادشاہ سلامت ہے، گڈی بیک ہو رہی ہے، ہینڈ بریک کھچو. کئی دفعہ نہیں نا پتا لگتا، چڑھائی تے بندہ ہوئے تو تھوڑا جا پیچھے نو ٹور پہنی، کوئی پچھلا ہارن دینا تو پھر سمجھ ہوندی یار میں تو پیچھے جا رہے ہیں. تھوڑا سا پیچھے جو گھوم رہا ہے اسے موت شاید آتی نظر آ رہی تھی، پھر رکا. میں کوئی فلم کا سین نہیں دکھانے لگا، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی انتر منتر نہیں، یہ کسی جو ہے شوبدہ باز کا کوئی شوبدہ نہیں ہے، کسی نجومی یا پامسٹ کا کوئی جو ہے وہ آنکھوں کو یا ہپناٹائز کرنا نہیں ہے. حضرات یوں آگے یہ والا جو بھی ہاتھ میں رسالہ پکڑا تھا یا جو بھی لیٹر تھا یا جو بھی چمڑا تھا جو دینا تھا ایسے آگے بڑھایا ہے. شاہ روم نے پکڑنا چاہا ہے. اسی کے ساتھ مہارت کی انتہا اور رب کی طرف سے طاقت اور صدیق تیری انتخاب پہ قربان جاؤں. یوں ایسے ہوتے ہی تلوار کے اشارے سے گردن کٹی ہے، نیچے نہیں گرنے دی، بائیں ہاتھ میں نیزے کی انی سے اٹھا کے جب لہرائی ہے حضرات، پھر جو گمسان کا رن پڑا ہے دنیا نے دیکھا ہے، روم ہارا ہے. قرآن نے جو پکارا تھا غلبت الروم کا سین سامنے آ گیا. رومیوں کو پتہ ہے صدیق آیا تھا، اس لیے رومی فنڈنگ کرتے ہیں، ایرانی بیچارے دن رات چیختے ہیں، کلدانی، سسانی، مجوسی، حافظی، ان کو سکون کیسے آئے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہاں ادھر بھی آیا تو مار کے صدیق 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ روم کو بھی رگڑ کے رکھ لیا. اور بات یہیں پہ ہوتی تو میں رک جاتا، لیکن معاملہ کچھ اور بھی ہے. یہ مارکہ مر جو سفر ہے، رومیوں کو شکست ہوتی ہے، 3,000 ان کے فوجی قتل ہوتے ہیں، اور میں
آخری چیز ذکر کرتا ہوں، ذرا سننا، قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ بھی میرے صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا فرق سمجھیے، جامع القرآن جب بولا جاتا ہے تو حضرت عثمان مراد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن مجید یوں جمع نہیں کیا تھا۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، صحیح البخاری آپ نے دیکھا کہ حفاظ جو ہیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ میں 70 کے قریب تیار کاری، ایک حافظ اور ایک قاری کے اوپر پوری دنیا کے نوبل پرائز اس کے جوتے کے اوپر جو ہے وہ میں قربان کرتا ہوں۔ اتنی قیمت ہے ایک، اور قیمت پوچھنی ہے حافظ کی تو صدیق سے پوچھیے، قرآن کی قیمت پوچھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے۔ جناب زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی، حضرات قرآن مجید جو کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا، جو چمڑے پہ لکھا ہوا، جو شانے اور کندھے کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا، جو وہ بڑے نرم سے گول پتھر نہیں ہوتے ان پہ لکھا ہوا، وہ گھڑوں میں ڈالے ہوئے، گاگروں میں ڈالے ہوئے، اٹھائے گئے، اکٹھے کیے گئے، لائے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، جبریل نے دور کر کے دکھایا، آپ نے وحی کی جو کتابت کروائی تھی اس عظیم ترین کام کو جمع کر کے امت کو یہ جو نسخے دیے تھا نا، صدیق قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ، ایک ایک رکوع گواہ ہے کہ صدیق آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو دنیا نے دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 سال 3 ماہ 10 دن کے اندر، ابھی تو میں نے اختصار سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کتنے محاذ کھلے ہوئے تھے۔ صدیق نہیں گھبرائے، میرے پیغمبر کی وفات اور عدم وفات کا محاذ، تدفین اور عدم تدفین کا محاذ، لوگوں اسی طرح خلافت کا قریش اور انصار کا محاذ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لشکر اسامہ والا محاذ، رومیوں کا محاذ، ہاں عراق اور نجد اور یمن اور تہامہ، منکرین زکوٰۃ مرتدین، اور اسی طرح منکرین ختم نبوت کے محاذ، ان کو پیچھے سے شہ دینے والے حضرات، وہ سارے جنہوں نے میرے محبوب کے خط پھاڑے تھے، پہنچا ہے صدیق ان تلک، گیا ہے ان رستموں تلک، گیا ہے وہ سارے ان علاقوں میں، وہ بابل تلک، وہ ہیرے تلک، 15 مار کے اور جیت، اور الحمدللہ جیت، فتح، اور پھر روم، اور وہ سارے علاقوں سے ہوتا ہوا بڑی عزت اور غیرت کے ساتھ رب نے میرے نبی کے یار کو مسجد نبوی کے مصلی امامت سے اٹھا کے یار کے ساتھ حجرے میں ملا کے کہا کہ قیامت تک کے لیے یار مزار بھی بن جائیے۔ حضرات یہ صدیق تھے، یہ اسباب تھے، قصہ صرف ایک فدق کا نہیں تھا، جیسے انہوں نے باقی مسئلے حل کیے، مسئلہ فدق کا بھی حل کر لیا تھا، بیٹی آئی تھی، آنا کوئی ہے نہیں، لیکن جب دلیل دی گئی، اپنی بیٹیاں بھی مطمئن، جناب عمر کی بیٹی بھی مطمئن، دونوں نبی کی بیویاں ہیں، میرے پیغمبر کی بیوی بھی مطمئن، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء اپنے بچوں کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ وراثت اور دلیل۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا ہوتا تو حضرت علی اپنے دور میں یہ سارا کچھ لے کے اپنے بیٹوں کو تو دیتے نا، بیٹیوں کو دیتے۔ سیدہ رقیہ موجود تھی، سیدہ زینب موجود تھی، سیدہ ام کلثوم موجود تھی، جناب حسن موجود تھے، سیدنا حسین موجود تھے، ان کو تو کم از کم دلایا جاتا۔ دنیا پوچھتی ہے کہ نہیں زرداری سے، چل یار باقی تے رولے جو اسی تو تے اپنا کم از کم اگر ہو رہا نے کچھ کیتا سی، تو یہ جناب علی بھی اس پہ اتفاق، سیدہ فاطمہ کا بھی اتفاق، آپ کے بیٹوں کا بھی اتفاق، میرے محبوب کے نواسوں کا بھی اتفاق، نواسیوں کا بھی اتفاق، جیسے محبوب کی وفات پہ اتفاق، تدفین پہ اتفاق، خلافت پہ اتفاق۔ یہ صحابہ میں، آل رسول میں اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی گڑائی ہوگی، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے۔ یہ جگہ ہیں جہاں جہاں صدیق آئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صدیق آیا تھا، ان کا آنا ہی تو دکھتا ہے۔ وہ جو پہلا بوٹا لگایا تھا، وہ بوٹا الحمدللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و خلافت میں پروان چڑھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور اس کی وسعتیں
آج کون سا بر اعظم ہے جہاں نہیں تو صدیق تیری عظمت کو بھی سلام، تیری شرافت کو بھی سلام، تیری غیرت کو بھی سلام، تیری جرت کو بھی سلام۔ باقی رہ گیا کہ آوازیں آتی ہیں ادھر ادھر سے تو وہ تو آتی رہتی ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا جس کے دشمن جتنے زیادہ ہوں گے پتہ کرنا اس کا رتبہ شان اور مقام بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ کائنات میں سب سے زیادہ دشمن اگر میں نے دیکھے ہیں تو مصطفیٰ کے دیکھے ہیں، مصطفیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ دشمن دیکھے ہیں تو صدیق تیرے دیکھے ہیں، اس کے بعد دیکھے ہیں تو عمر تیرے دیکھے ہیں، پھر دیکھے ہیں تو عثمان تیرے دیکھے ہیں، پھر دیکھے ہیں تو جناب معاویہ تیرے دیکھے ہیں۔ ہاں یہ باتیں پتہ دیتی ہیں کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، کل بھی حق بہادر تھا، آج بھی حق بہادر ہے۔ مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، میری ان باتوں کو نفرت سے نہیں، کبھی محبت کی آنکھ سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ اتنی دنیا جو دشمنیاں مول لیتی ہے یہ تو صدیق کی خوبیاں تھیں، عظمت کی دلیل تھی۔ یہاں ایک لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو نشان حیدر ملے، وہ اتنے شہداء، اتنے مارکے، اتنی جنگیں، اتنے غزوے، اتنے جو ہے وہ میادین، ہر میدان میں فتح اور جیت دے کے جائیں، تو ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کی بجائے ان پہ انگلی اٹھائے تو پھر تیرے معیار پہ اور تیرے ضمیر پہ تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔